دیکھیے، بیٹے سے جشن شروع ہوا ہے اور باپ پہ جشن مکمل ہوگا۔ آج کے اس جشن کا سب سے بڑا جو ہدیہ ہے وہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی خطابت، ان کی تقریر چوتھے امام پہ، اور خاص طریقے سے وہ میڈیکل سائنس کی روشنی میں جب اسلام کو پیش کرتے ہیں تو ان کا ایک الگ زاویہ اور انفرادیت اور مابین امتیاز ان کا ہے۔ لیکن آج جب چوتھے امام کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے تو یہ پوری ان کا سبجیکٹ ہی ہے۔ خیر، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حذیفہ، بڑے تیور کے ساتھ، اور بالکل اس وراثت کو آپ آگے بڑھائیں، اور تقریر میں بھی اور شاعری میں بھی، اور آپ کو جو علمی وراثت ہے، بہت مبارکباد۔ آئیے ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مصرے، چونکہ ایک کم سن شاعر، اور یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں سلسلہ۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ عشق گردار تک نہیں پہنچا، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے عابد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا۔ شام و کوفہ الٹ چکے عابد، شام و کوفہ الٹ چکے عابد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا۔ اور مجھے اچھا لگا کہ میری طالب علمی کے زمانے کے جو شعر تھے وہ آج حذیفہ نے پڑھے، یہ سب ادھر سے تائید ہوتی ہے۔ یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا۔ میں جب طالب علم تھا قمر بھائی، اس وقت میں نے یہ سلام کہا تھا، اس کے 2-3 شعر اور تمہاری شان میں پیش کرتا ہوں میں، اور آپ دیکھیں یہ اسی سلام کے اس زمانے کے شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شعر، ان کو لوری میں سنا عباس کا۔ مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شعر، ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا۔ ہرملہ بیشیر سے نظریں ملاتا کس طرح، ہرملہ بیشیر سے نظریں ملاتا کس طرح، آنکھیں اصغر کی تھیں لیکن روب تھا عباس کا۔ ہرملہ بیشیر سے نظریں ملاتا کس طرح، آنکھیں اصغر کی تھیں لیکن روب تھا عباس کا۔ آئیے، جس نے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا سے اس جشن کا آغاز کیا، وہ جانتا ہے کہ صحیفہ کاملہ کا آہنگ کیا ہے، اور خاص طریقے سے بیچ بیچ میں گفتگو ایک 2 جملوں میں ہوتی رہے۔ 2 سبجیکٹ تو ایسا ہے چوتھے امام کا کہ شاید پوری دنیا میں کسی نے دعا کے ادب پہ، اور چوتھے امام کے دعا کے ادب کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ شاید اس فلسفے سے واقف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دعا کے حوالے سے ایک پورا لیکچر ہے جو کتابی شکل میں شائع ہوا ہے اے پی جے عبدالکلام کا، اور چونکہ کل 26 جنوری ہے اس لیے میں آج کہنا چاہتا ہوں، یہ جو اے پی جے ہے ابو الباقر زین العابدین، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے ابو الباقر زین العابدین عبدالکلام۔ ان کے دادا کا نام ابو الباقر تھا، چونکہ چوتھے امام کی کنیت ابو الباقر ہے، اور اس کے بعد میں ان کے والد کا نام زین العابدین تھا، تب وہ جا کے عبدالکلام ہوئے۔ اس کا معلوم ہوا علم کی وراثت اسی گھرانے سے ہی بڑھتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ دعاؤں کے اوپر جو ان کی کتاب ہے وہ میں نے پوری پڑھی ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ 2 جملے میں آپ کے سامنے کہہ دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد میں کہ انسان کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ باہر کی میزائل اپنی جگہ، باہر کی آرمی اپنی جگہ، باہر کی فورسز اپنی جگہ، لیکن اندر سے اگر آپ کے پاس میں طاقت نہیں ہے تو اوپر سے توپ چلانے کے لیے آپ کا اختیار نہیں چلے گا جب تک کہ آپ کا دل مضبوط نہ ہو۔ تو باہر سے توپ مضبوط کر سکتی ہے مگر اندر سے دعا کی قوت ہے جو آپ کو مضبوطی دیتی ہے۔ تو مولا سجاد نے دعا کا اتنا بڑا ذخیرہ دیا کہ توحید کا اتنا بڑا ذخیرہ علاوہ نہج البلاغہ کے اور دنیا میں کہیں صحیفہ کاملہ جیسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، آج ہم ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے حقوق پہ اگر کسی نے کتاب لکھی تو مولا سجاد کی کتاب ہے، جس میں آنکھوں کے حقوق، کان کے حقوق، بال کے حقوق، سوچ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، چوتھے امام نے رسالۃ الحقوق لکھا۔ تو ایسے امام کی خدمت میں آج ہم سب حاضر ہیں۔ میں چلتا ہوں قاری ندیم نجفی کے پاس کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام، انہوں نے تلاوت کی، اللہ کا کلام پڑھا نا، لیکن اپنا کلام پیش کرنے کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لے آئیں۔ منظوم خراج عقیدت۔ تم کو زہرا نے اپنا لال کہا، تم کو زہرا نے اپنا لال کہا، یہ ہر ایک کو شرف نہیں ملتا
ملتا فاطمہ کی یہ بات ہے عباس سب کو در نجف نہیں ملتا فاطمہ کی یہ بات ہے عباس سب کو در نجف نہیں ملتا سب کو در نجف نہیں ملتا. ایک سلوات پڑھیں ذرا. سے آواز کرتا ہوں. متفق ہے ساری دنیا آج بھی اس بات پر متفق ہے ساری دنیا آج بھی اس بات پر کل صفات مرتضیٰ کا آئینہ عباس ہے. ان کو دنیائے وفا میں نے پایا لا شریک. ان کو دنیائے وفا میں نے پایا لا شریک. کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے. ان کو دنیائے وفا میں نے پایا لا شریک. کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے. کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے. ایک اور سلوات پڑھیں ذرا. ایک قطع اور اس کے بعد ماما کے والے سے. مشیت کے خزانے کا اسے الماس کہتے ہیں. مشیت کے خزانے کا اسے الماس کہتے ہیں. جو منصف ہیں انہیں آئی نئے احساس کہتے ہیں. جو منصف ہیں انہیں آئی نئے احساس کہتے ہیں. تمنائے علی شے کا بھروسہ آس زینب کی. تمنائے علی شے کا بھروسہ آس زینب کی. فضائل جس کے ایسے ہوں اسے عباس کہے. تمنائے علی شے کا بھروسہ آس زینب کی. فضائل جس کے ایسے ہوں اسے عباس کہتے ہیں. فضائل جس کے ایسے ہوں اسے عباس کہتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں گے. کب فرزدہ کو یہ نظراں نہ دیا سجاد نے. کب فرزدہ کو یہ نظراں نہ دیا سجاد نے. کب فرزدہ کو یہ نظرانہ دیا سجاد نے.
مدح خانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے، کب فرض کو یہ نذرانہ دیا سجاد نے، مدح خانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے، مدح خانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے۔ دوسرا متراز کرتا ہوں، ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے، ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے، ہاتھ کا دھون جواہر کر دیا سجاد نے، ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے، ہاتھ کا دھون جواہر کر دیا سجاد نے، ہاتھ کا دھون جواہر کر دیا سجاد نے، باد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک، باد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک، دین کی ہے مدد زینب نے یا سجاد نے، باد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک، دین کی ہے مدد زینب نے یا سجاد نے، دین کی ہے مدد زینب نے یا سجاد نے، انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم، انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم، صبر سے جن راستوں کو طے کیا سجاد نے، انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم، صبر سے جن راستوں کو طے کیا سجاد نے، صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء، صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء، اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے، صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء، صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء، اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے، اور مصیبت پر کیا، صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء، اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے، اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے، حشر تک اب لعنتوں سے بچ نہیں سکتا یزید، حشر تک اب لعنتوں سے بچ نہیں سکتا یزید، حشر تک اب لعنتوں سے بچ نہیں سکتا یزید،
خود سنائی ہے یہ لعنت کی سزا سجاد نے حشر تک اب لعنتوں سے بچ نہیں سکتا یزید خود سنائی ہے یہ لعنت کی سزا سجاد نے خود سنائی ہے یہ لعنت کی سزا سجاد نے ایک صلوات پڑھیں ذرا خود سنائی ہے یہ لعنت کی سزا سجاد نے آیت قرآن ناطق کی وہ سب بنتی گئیں آیت قرآن ناطق کی وہ سب بنتی گئیں جب بھی جو اپنی زبان سے کہہ دیا سجاد نے آیت قرآن ناطق کی وہ سب بنتی گئیں جب بھی جو اپنی زبان سے کہہ دیا سجاد نے جب بھی جو اپنی زبان سے کہہ دیا سجاد نے قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام لہجے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد قتل سارے ہو مرحب سرے دربار شام قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام لہجے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے لہجے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے لہجے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے آ گئی ہے سامنے جب بھی کوئی مشکل ندیم آ گئی ہے سامنے جب بھی کوئی مشکل ندیم کی مدد میری میرے مشکل کشا سجاد نے آ گئی ہے سامنے جب بھی کوئی مشکل ندیم کی مدد میری میرے مشکل کشا سجاد نے کب فرزدہ کو یہ نظران نہ دیا سجاد نے مدح قانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام لہجے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے لہجے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے کب فرزدہ کو یہ نظران
نہ دیا سجاد نے مدح خانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے